ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. فقال فليبلغ الشاهد الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله أن سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ رب العزت اکیلے تنہا ساری مخلوقات کو پیدا کرتا ہے. اس ساری کائنات کو، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے بنایا، اللہ نے پیدا کیا. انسانوں کو، جانوروں کو، درختوں کو، پتھروں کو، پہاڑوں اور زمین، آسمان، سمندر، دریا، نہریں، چشمے، ہر مخلوق کو پیدا کرنے والے ایک اللہ نے ہی پیدا فرمایا اور اللہ ہی کے حکم سے یہ ساری مخلوقات استعمال ہو. نہ انسانوں کے نفع میں استعمال ہو یا انسانوں کے نقصان میں استعمال ہو، یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یہ اونچی اونچی بلند و بالا پہاڑ اللہ رب العزت نے کہا، اور یہ سب چیزوں کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی مشقت نہیں ہے. نہ اللہ نے کسی سے مشورہ لیا، اللہ کا کوئی مشیر نہیں، کوئی وزیر نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا کی. چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق، سب کے پیدا کرنے والے کون ہیں بھائی؟ اللہ. ایک آتا ہے کہ پہلے زمین نہیں تھی، صرف پانی پانی تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے زمین کے پیدا کرنے کو ارادہ فرمایا تو جہاں آج بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، وہاں پانی میں بلبلہ ہوتا ہے. بلبلہ جانتے ہیں آپ؟ یہ پانی پتھر پھینکتے نا تو بہت سارے بلبلے بن جاتی ہیں. ایک بلبلہ اٹھا اور وہ بلبلہ خشکی بن گیا اور پھیلتا چلا گیا وہ زمین. اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے. اللہ حکم دیتے ہیں کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. کیا ارشاد فرمایا قرآن پاک میں؟ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. جس چیز کے وجود کا، جس چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتی
حکم ہوتا ہے ہو جا، دو حرف حکم کن، بس اللہ کے امر میں اتنی طاقت ہے، اللہ کے امر میں، اللہ کے حکم میں اتنی طاقت ہے کہ دو حرف والا حکم جاری ہوتا ہے اور وہ چیز وجود میں رہتی ہے۔ زمین کو پیدا فرمایا، آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور یہ اونچے اونچے بلند والا پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ ان پہاڑوں کے اندر اللہ نے کیا کیا رکھا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا، کیا کیا معدنیات رکھی ہوئی ہیں، کیا کیا معدنیات رکھی ہوئی ہیں، سونا، چاندی، لوہا، کوئلہ، اور نہ معلوم اللہ کے، ہم نہیں جانتے۔ دیکھیے اب سے چند سال پہلے سعودی عرب والوں کو کیا معلوم تھا کہ ہمارے پاس جو سمندر ہے اس کے اندر پیٹرول ہے، تیل ہے، کیا معلوم تھا؟ بہت غریب ملک تھا، ہاں غریب ملک تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم پر فخر کا خوف نہیں کرتا کہ تم فقیر ہو جاؤ، اس کا مجھے ڈر نہیں، اس کا خوف نہیں۔ عام طور سے جب آدمی غریب ہوتا ہے اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، نماز پابندی سے پڑھتا ہے، دعا بڑے دھیان سے مانگتا ہے، دعا بڑے دھیان سے مانگتا ہے۔ غربت میں آدمی عام طور سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے روکتا ہے، اپنی ہر ضرورت میں اللہ سے مانگتا ہے۔ تو کہ میں تم پر فقر کا خوف نہیں کرتا کہ تم فقیر ہو جاؤ، لیکن مجھے اس کا خطرہ ہے کہ دنیا تم پر پھیلا دی جائے، دنیا تم پر پھیلا دی جائے، اور پھر جب دنیا تم پر بہت زیادہ تمہارے پاس آ جائے گی، پھر تم اس میں ایک دوسرے سے ریس کرنے لگو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو، جیسے کہ تم سے پہلے اس دنیا میں ریس کرتے تھے۔ اس نے اپنا بنگلہ، اپنا گھر 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا بنایا، مثال کے طور پر میں 20 لاکھ کا بنایا، اور تو اور اپنی مسجدوں میں ایک دوسرے کے مقابلے میں انہوں نے 15 فٹ کا مینارہ بنایا ہے، ہم ان سے بڑا اونچا 20 فٹ کا بنایا۔ تم اس پہ ریس کر، اس دنیا میں ریس کرنے لگو گے جیسے کہ تم سے پہلوں نے ریس کی، اور پھر یہ دنیا تم کو ہلاک کر دے گی جیسے کہ تم سے پہلوں کو۔ دنیا یہ کامیابی کا نشان نہیں ہے، دنیا کا مل جانا، پیسوں کا زیادہ مل جانا، چیزوں کا زیادہ اکٹھا کر لینا، بڑے بڑے گھر بنا لینا، اور بڑی بڑی قیمتی کاریں خرید لینا، بڑے بڑے کارخانے لگا لینا، یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، کامیابی کی نشان نہیں ہے۔ یہ تو کافروں کے پاس بہت زیادہ ہے، بڑے بڑے کارخانے، بڑے بڑے ان کے پاس مویشیوں کے فارم، وہ بڑی بڑی زمین لے کر فارم بنا دیا اور اس میں گایوں کو چھوڑ دیا، پوری چھوڑ دیا۔ ان فارموں میں میلوں تک فارم ہوتا ہے، میلوں کا، گائیں پھرتی رہتی ہے، گھاس کھاتی رہتی ہیں، اور پانی کے لیے انہوں نے کنواں کھودا اور اس میں وہ ہوتا ہے پنکھا، وہ لگا دیتے ہیں، اور اس کا تعلق موٹر سے ہوتا ہے۔ اب جب ہوا چلتی ہے تو پنکھا چلتا ہے، موٹر چلتی ہے، پانی نکلتا ہے۔ اب قریب میں انہوں نے تالاب سا بنا دیا، پانی خود ہی طور سے ہوا چلتی ہے تو پانی تالاب میں آتا رہتا ہے، گائیں گھاس کھاتی ہے، چارہ کھاتی ہے، جب پیاس لگتی ہے اس تالاب پہ آتی ہے، پانی پی لیتی ہے، خوب کھا پی کے موٹی تازی ہو جاتی ہے۔ دنیا تو ان کے پاس بہت زیادہ ہے، دنیا کا مل جانا اللہ کیا مقبولیت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ یہ دنیا ہی آدمی کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ مال دولت کا زیادہ ہونا، چیزوں کی فراوانی، یہ آدمی کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔
آدمی ان چیزوں کے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، مسجد میں آنا چھوڑ دیتا ہے، اتنی دنیا میں اپنے آپ کو پھنسا لیتا ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ کا ذکر کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب نماز کا وقت نہیں ملتا، قرآن پاک کی تلاوت مہینوں نہیں کرتا، اور بعض تو بیچارے جب نماز کا اہتمام نہیں کرتے، رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے اس میں روزوں کا بھی اہتمام نہیں کرتے، روزے بھی چھوڑ دیتے۔ اب یہ لوگ اللہ کی پسندیدہ بندے تھوڑی ہیں، اللہ ان سے خوش تھوڑی ہے، جب اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزاریں گے، اللہ ان سے ناراض ہوں گے، راضی تھوڑی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیں گے، دین کی مہلت دیں گے، شاید یہ دین میں آ جائیں، شاید یہ کہ جو حکم پورا کرنے والے بن جائیں، اور جب نہیں بنتے تو اللہ تعالیٰ ان کو دین دے دیتے ہیں، دنیا اور زیادہ دے دیتے ہیں، مال اور زیادہ دے دیتے ہیں، پھر یہ اس میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں اور ایسے ان چیزوں کو استعمال کرنے میں اور چیزوں کی خدمت کرنے میں ایسے پھنس جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھول جاتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ایسے پکڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ فرعون کو اس دریا میں ڈوبنے سے پہلے، اس سمندر میں ڈوبنے سے پہلے چند منٹ پہلے پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس کو پتہ تھا کیا؟ کچھ پتہ نہیں۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پکڑنے کے لیے دوڑا چلا رہے ہیں، اپنے 16 لاکھ کی فوج کو لے کر ابھی ان کو ہم پکڑ لیں گے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوموں کو پکڑ کے ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، رات کے اندھیرے میں ساری رات چلتے رہے اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر، چلتے سمجھے ہم تو مصر سے بہت دور نکل آئے، فرعون ہمارا پیچھا بھی کرے گا تو ہم کو نہیں پکڑ سکتا۔ لیکن جب صبح روشنی ہوئی اور چاروں طرف دیکھا تو معلوم ہوا ساری رات ہم چلتے رہے، راستہ بھول گئے، راستہ بھٹک گئے، مصر میں ہی گھومتے رہے، مصر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ فرعون کو جب صبح پتہ چلا، اس کے نوکر چاکر نے آ کے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کو لے کے نکل گئے۔ اس نے کہا یہ کیسے نکل گئے؟ میری اجازت کے بغیر نکل گئے، چلو لو اپنی فوجوں کو اور چلو ان کے پیچھا کرتے ہیں اور ان کو قیمہ بنا دیں گے، ٹکڑ ٹکڑ کر دیں گے۔ اور فرعون تو بہت ظالم ملعون شخص تھا، اللہ کی لعنت اس پہ برس رہی تھی۔ وہ اتنا ظالم انسان تھا، انسانوں کو قتل کرنا، انسانوں کا خون بہانا اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے خوف سے جب اس کے رجوعی نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیل میں جو تیری سلطنت کے زوال کا، تیری سلطنت کے ختم ہونے کا ذریعہ بنے، تو اس نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ اس نے اپنے پولیس والوں کو لگا دیا، معلوم رکھو عورتوں کو لگا دیا، جب کسی بنی اسرائیل کے کسی گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہو تو کوئی بات نہیں، بیٹا پیدا ہو تو فوراً پولیس والوں کو اطلاع کریں، اور پولیس والے پہنچ کر اس معصوم بچے پہ تو ہر ایک کو پیار آتا ہے، انسان تو انسان، جانور کے بچے بھی پیار آتا ہے، جانور کا بچہ بھی پیار لگتا ہے۔ گدھی جا رہی ہوتی ہے، گدھی سامان ڈھو کے اور اس کا بچہ ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے، اچھالنے مارتا رہتا ہے، بھائی اپنی ماں کے ساتھ دوڑ رہا ہو۔ گھوڑی کا بچہ ماں کے ساتھ دوڑتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ لیکن ظالم انسان نے نہ معلوم کتنے بچوں کو، صرف معصوم بچوں پیدا ہوتے ہی کوئی سبق کروا۔ اب دیکھیے فرعون کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب
اللہ کا حکم آنے والا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات، ان کی قوم کی نجات اور ان کی حفاظت کا، فرعون اور اس کے اور لشکر کی تباہی کا اللہ کا حکم جاری ہو چکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قومیں 12 راستے اللہ نے بنا دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا اس سمندر میں مارا، اللہ نے پانی کو پھاڑ دیا اور پانی کی دیواریں کھڑی ہوئی. پانی جو بہنے والا ہوتا ہے، پانی تو ہر جگہ بہتا ہے، وہاں اللہ کے حکم سے پانی کی دیواریں کھڑی. 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے. 12 راستے بن گئے، ہر قبیلہ اپنے راستے پہ چل رہا تھا. اب ایک قبیلے والوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، بڑے آرام سے اس سمندر کو پار کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا ہمارے بھائیوں کو کیا حال ہے. اپنے اللہ سے کہیے یہ جو پانی کی دیواریں بنی ہوئی ہیں اس میں کھڑکیاں بند ہیں. ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہاں بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو، ہم تو بڑے مزے میں. اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس سمندر کے پانی کی دیواروں میں روشن دان کیا. اب وہ ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم والے سمندر سے پار ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں. ان کا آخری آدمی باہر نکل گیا اور فرعون اور اس کے لشکر آخری آدمی سمندر میں داخل. وہ اللہ رب العزت جس کے حکم سے یہ پانی رک گیا تھا اور دیواریں بن گئی تھیں، اللہ رب العزت کا دوسرا حکم آیا اس سمندر کے لیے، وہ دیواریں ختم ہو گئی، پانی دوبارہ سمندر میں پہلے کی طرح ہو گیا. اب فرعون اس میں ڈوب رہا ہے، اس کا لشکر ڈوب رہے ہیں. 16 لاکھ کی 16 لاکھ فوج چند منٹوں کے اندر ختم ہوا. ایک قتل نہیں ہوا، ایک خون نہیں بہا، سب کو اللہ تباہ و برباد کر. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں. جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام پوچھو. میرے محترم بھائی بزرگوں، عرض میں کر رہا تھا اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے اور یہ سب سے بنیادی چیز ہے. ہمارے دلوں کے یقین بگڑے ہوئے ہیں. آج ملک پر مجھے ملک مل جائے، مجھے بادشاہت مل جائے، مجھے وزارت مل جائے، مجھے بڑا عہدہ مل جائے، کچھ بھی نہیں، یہ سب ناکامی کی چیز. لیکن یقینوں کا بگاڑ، اس میں انسان کامیابی سمجھ رہا ہے. اللہ رب العزت نے کامیابی ان چیزوں میں نہیں رکھی. کامیابی اللہ رب العزت نے اپنے حکموں کے پورا کرنے میں، اپنے جو دین اتارا ہے اس پر چلنے میں کامیابی. جو اس پر چلیں گے، جس زمانے میں ہوں، جس ملک کے رہنے والے ہوں، جس زبان کے بولنے والے ہوں، جس رنگ و نسل کے ہوں، اللہ انہیں کامیاب، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرتا. اللہ رب العزت نے کامیابی نماز میں رکھی ہے، اور نماز ایسی جو اللہ کے دھیان والی ہو، خشوع خضوع والی ہو. چاہے شاہ مایا قرآن شریف میں شاہ مایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایمان والے بے شک کامیاب ہو گئے. کون سے ایمان والے؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہو، اپنی نمازیں اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھنے والے، وہ کامیاب ہو. اور اسی طرح قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. بے شک وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو ٹھیک کیا، اپنے نفس کی اصلاح کی، اپنے نفس کی اصلاح کی، اور اپنے رب کا نام لیا اور اللہ کی عبادت کی نماز میں رکھی. قد افلح من تزکا
من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تو کامیابی ان چیزوں میں، اعمال میں ہر زمانے میں جو دین پر چلنے والے کامیاب اور دین چھوڑ سے گرانے والے ناکام. علم کو سیکھنے والے بن جائیں، اللہ کے حکم کو علماء سے پوچھ کر ان پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ کا ذکر پابندی دھیان کے ساتھ آنکھیں بند کر کے مسجد کے گھر کے کونے میں بیٹھ کر دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ سبحان اللہ کہا، اللہ کی پاکی سے دل بھر جائے. اللہ پاک، اے اللہ ہر عیب سے پاک، ہر کمی اور نقص سے پاک. اے اللہ ہر کمی سے پاک، ہر عیب سے پاک. اے اللہ میں تو سراسر کمیاں ہی کمیاں میرے اندر، کمیوں سے بھرا ہوں، عیوب سے بھرا ہوں. پاک ذات تو آپ کی ہے. والحمدللہ، اے اللہ ہر نعمت آپ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور آپ کی طرف سے عطا ہوئی ہے. سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں، سب تعریفیں اے اللہ آپ کے لیے. والحمدللہ، اللہ کا شکر. ولا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق اکیلے تنہا اللہ رب العزت وحدہ لا شریک لہ، اکیلے اور کوئی شریک نہیں. واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے. یہ پہاڑ چھوٹے، یہ آسمان چھوٹے، یہ زمین چھوٹی، ہر مخلوق چھوٹی، اللہ سب سے بڑے. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. کوئی نیک کام کرنے کی طاقت اور کسی گناہ سے بچنے کی قوت یہ صرف اللہ کی توفیق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے نبی، جلیل قدر نبی، جب حضرت اسماعیل السلام اللہ کے حکم سے چھری پھیر رہے، ذبح کرنے کے لیے اٹھا دیا، چھری پھیر رہے، ایک دفعہ چھری پھیری پوری طاقت سے، آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی. خیال ہوا کہ شاید میرا بیٹا اسماعیل ذبح ہو گیا ہوگا. پٹی کھولی، دیکھا تو ابھی زندہ ہے، ذبح نہیں ہوئے. پھر دوبارہ پٹی باندھی، پھر چھری چلائی اور ان کو الٹا لٹایا تھا کہ اگر سیدھا لٹاؤں گا تو مجھے ان کا چہرہ دیکھ کر بیٹے کی محبت، بیٹے کی شفقت غالب نہ آ جائے اور کہیں مجھ سے اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے. لیکن یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے، سارے مخلوقات میں سے ایک ابراہیم السلام کو حکم دیا، اس سے پہلے کسی کو حکم نہیں دیا اور قیامت تک کسی کو اجازت نہیں کسی انسان کو. نعوذ باللہ. دوسری دفعہ پٹی کھولی، اب تیسری دفعہ جب چھری چلائی، چھری چل گئی. ہوا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا اور جبریل علیہ السلام کو جنت سے مینڈا دے کر بھیجا، جاؤ زمین پر جاؤ اور اسماعیل السلام کو چھری کے نیچے سے نکالو، مینڈا ذبح ہو جائے. اب جب جبریل علیہ السلام جنت کا مینڈا لے کے آسمانوں سے آ رہے تھے، آسمانوں سے اتر رہے تھے، ان کو خیال ہوا ایسا نہ ہو میرے پہنچ کسی پہلے اسلام ذبح کرتے ہیں. اور کیا کہہ دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. علیہ السلام اللہ کا نام سن کر بے چین ہو جائیں گے، ہاتھ ان کا رک جائے گا، ہاتھ نہیں چلائیں گے. انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت علیہ السلام نے جب یہ سنا فوراً کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صاحبزادے حضرت اسماعیل السلام جو بیٹے میں تھے وہ سمجھ گئے کہ اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی، میری عبادت کا اللہ نے انتظام کر دیا. وہی بیٹے بیٹے کیا کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ آپ ہی کی تعریف، آپ ہی کی تعریف. اوپر سے جب اسلام آ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ
اللہ اکبر. حضرت علیہ السلام گھبرا گئے کہ اللہ کے نام لینے والے کون ہیں, اللہ کی بات کرنے والے کون ہیں. جواب میں کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صاحبزادے نے بیٹے نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. اب جب ٹھیک چل گئی حضرت علیہ السلام نے آگے کھولی, دیکھتے کیا ہے کہ صاحبزادے تو یہاں کھڑے ہوئے اور مینڈا ذبح ہو گئے. چھری تیز کر کے پوری طاقت سے چلا رہے ہیں. اللہ کا حکم نہیں ہے کہ چھری ذبح نہیں کرے گی. اور جب مینڈا آ گیا اب ذبح کرنے کا کوئی چھری کوئی چلانے والے, اب ذبح کرنے کا حکم آ گیا. ابراہیم السلام کو آگ میں ڈال دیا. اللہ نے حکم دے دیا آگ تمہیں چلانا نہیں, میرے خلیل کو چلانا نہیں, میرے خلیل کو چلانا نہیں, تو ٹھنڈی ہو جا. کیوں نہیں بڑھ رہا؟ حضرت علیہ السلام جب آگ میں پہنچتے ہیں اتنی ٹھنڈی تھی آگ, اتنی ٹھنڈی تھی کہ حضرت علیہ السلام کانپنے لگے. ٹھنڈ کی وجہ اتنی سخت آگ تھی کہ اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا. حضرت علیہ السلام اس آگ کے اندر سردی سے کانپے. اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم آیا آپ کے لیے وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اے آگ تو ٹھنڈی تو ہو جا, لیکن حضرت ابراہیم السلام کی سلامتی کس طرح. اچھا جب حضرت السلام آگ کے اندر پہنچتے ہیں اللہ حکم آیا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا. جو جس رسی سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے آگ نے اس رسی کو جلایا, لیکن ہاتھ کا ایک بال نہیں جلا. اسی رسی سے ہاتھ بندھے ہوئے, اسی ہاتھ پر بال ہے, لیکن جو اللہ کا حکم نہیں ہے بالوں کو جلانے کا, آگ نے بال کو نہیں جلایا, رسی کو جلایا. نمرود کی بیٹی محل کے اوپر کھڑی دیکھ رہی تھی, اے ابراہیم تمہیں آگ نہیں جلاتی؟ نہیں, اللہ کا حکم آ گیا اس آگ کے لیے, یہ آگ مجھ کو نہیں جلاتی. اگر میں بھی آگ میں آ جاؤں تو مجھے بھی نہیں جلائے گی. ہاں میرا کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ. یہ تو کلمہ سب نبیوں کا مشترک ہے. ہر نبی کے آگے اگلا جملہ بدل جاتا تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ و کلمتہ. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ و نجیہ. لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. ہمارے پیارے نبی کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یقین بنا, اعمال پر یقین, اللہ پہ یقین, اعمال میں کامیابی پہ یقین. ساری زندگی صرف اور صرف اس کے حکم کے مطابق اور پیارے نبی کے طریقے کے مطابق, اور اللہ کے حکم اور پیارے نبی کے طریقے صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں عام ہو جائے, اس کے لیے محنت, اس کے لیے محنت. ایک ایک مسلمان ان احکامات پہ چلنے والا بن جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اپنی زندگی میں اور مسلمان کی زندگی میں لانے والا بن جائے. اللہ کا ذکر, آپس میں جوڑ محبت اختلاف نہیں, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے محبت, دشمنی نہیں. اور جب دین پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دین پر چلنے والوں کے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں. کوئی عمل بھی اللہ کی رضا کے بغیر نہ ہو, دکھلاوے کے لیے, دنیا کے لیے, مال چیزیں حاصل کرنے کے لیے نہیں نہیں نہیں, صرف اور صرف اس کے لیے بھائی ایک اللہ کے لیے. اللہ وحدہ لا شریک لہ, وحدہ لا شریک لہ, اکیلے ہیں, کوئی ان کا شریک نہیں. دنیا میں اس کا اقرار, دنیا میں اس کا ذکر, اللہ کا ذکر, کلمے کا ذکر,
قبر میں پوچھیں گے فرشتے من ربک کا، فون کہے گا ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جب ہم مریں گے ہماری موت آئے ہم کو قبر میں رکھا جائے گا جیسے آپ نے بتایا ہمیں اس کا یقین ہے، فرشتے آئیں گے اب پوچھیں گے من ربک کا ما دینک کا ما تقول فی ھذا الرجل، ہمیں اسے تو ہوش ہوگا جب منکر نکیر ہم سے یہ سوال کریں گے کیا ہم اسے ہوش ہوگا؟ اللہ کے نبی ارشاد ہے کہ ہاں ہوش ہوگا۔ کل نہیں بس کیا کہہ رہے ہو اے اللہ کے نبی، اگر ہمیں ہوش ہوگا پھر ہمیں منکر نکیر کے سوال کی پرواہ نہیں، کیوں؟ ہاں انہوں نے کہا کہ جب مجھ سے پوچھنے آئیں گے نا منکر نکیر، حضرت عمر شاہ مارے اللہ کے نبی کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ جب منکر نکیر مجھ سے پوچھیں گے من ربک کا، تو میں کہوں گا ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، میرے رب کون ہے؟ اللہ ہے، میرا اللہ تم خدا تمہارا رب کون ہے؟ لیکن میں فرشتے سے پوچھوں گا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ وہ دونوں فرشتے یہ اس کو دیکھیں گے اس کو دیکھیں گے، ہم سوال کرنے کی کیا ہے، جواب دینے کی کیا ہے؟ فرشتے حیران رہ جائیں گے، اب تو ہر مسجد کے پاس جاتے ہیں قبروں میں، کبھی ہم سے کوئی نہیں پوچھتا، یہ ہم سے پوچھ رہے ہوتا، پھر پوچھیں گے ماں دین ہوگا، میں کہوں دین اسلام، میرا دین تو اسلام ہے، میرا مذہب اسلام ہے، تو بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ میں نے کہا میں پوچھوں گا بتاؤ ماں دین کیا ہے؟ پھر وہ ایسے دیکھیں گے کہ ہم سوال کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ نے ہم کو سوال کرنے کے لیے حکم دیا ہے، پھر ہم سے خود سوال کر رہے ہیں۔ جب پوچھیں گے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمہارا دکھائے گا، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، دنیا میں زیادہ بار بار نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ دنیا میں زیادہ خواب میں نصیب فرما دے، اور مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ ہمارا حشر، ان کے ساتھ ہمارا حشر بہت چھوٹے کو آگے کیا ہے آپ بات بہت زیادہ لگتے ہیں۔ تو پھر کہیں گے تو مزہ ہوں یہ ہمارے پیارے نبی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بتاؤ تمہارے نبی کون، تم کیا کہتے ہیں ان کے بعد؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد میں اے عمر تم ایسے ہی کرو گے، حضور ارشاد میں اے عمر تم ایسے ہی کرو گے، صحابہ کیا تھے، بس میں بھائی دوست پوچھ لو وقت تھوڑا رہ گیا جان میں، گزارش یہ ہے ہم اپنے یقینوں کی دعوت دے دے صحیح یقین کی دعوت دے کر اپنے دلوں سے اللہ کے غیر کے یقین نکالیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے یقین کو دل میں جمائیں، دل میں بٹھائیں، کس کے یقین کو؟ اللہ، دل میں بٹھائیں اور عمل کر کر کے اللہ کو راضی کریں، دوسروں پر محنت کر کے دوسروں کو محنت کر کے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ دیکھیے اللہ نے ہم کو اتنا عظیم کام دیا ہے، اتنا عظیم کام دیا ہے، ہمارے بڑے ہمارے بزرگ مایا کرتے تھے اللہ نے بہت عظیم کام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کام کی عظمت کو اس کی سادگی میں چھپا، بہت عظیم ہے لیکن اس کے اعمال بہت سادہ سادہ آسان آسان، گشت کو چلے گئے، محلے میں گشت کیا، بازار میں گشت کیا، کسی نے بات سنی کسی نے نہیں سنی، کوئی بات گھر سے باہر آیا کوئی نہیں آیا، لیکن یہی جو اعمال اس مبارک محنت کے ہیں یہ وہی اعمال ہیں جس کے کرنے پر اور جس کے قبول مانے پر اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو بدل دیں گے، گمراہی سے ہدایت کی طرف اللہ بدل دیں گے، گمراہی کا دروازہ بند فرما دیں گے، ہدایت کا دروازہ اپنا کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی آپ سب کو اسی توفیق فرمائے کہ ساری زندگی اس مبارک محنت کو مقصد بنا کے کرنے والے بنیں۔ کون تیار ہے اس کے لیے؟ ہم سب تیار ہیں، اللہ قبول والے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو بھی اور جتنے کام کرنے والے پوری دنیا میں کسی کو بھی ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے محروم نہ آمین۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ساری دنیا میں جانا ہے کہیں انشاءاللہ، ساری دنیا میں جانا ہے، عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں ہم لوگ، عالمی امت کے ہیں، سارے عالم کی فکر کرنی ہے، ایک ایک مسلمان کی فکر کرنی ہے،
ان کہیے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. ہاں جی بھائی کا وضو ہے سبب تشریف جن کا وضو نہیں ہے جلدی سے وضو کی تشریف لائے وہ بیٹھ کر ایک دوسرے کو دعوت دیں آہستہ آہستہ اور یا اللہ کے ذکر میں قرآن پاک کی تلاوت دعاؤں میں مشغول مجلس سے اٹھنے کی دونوں دعائیں پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بیان ریکارڈنگ کیا